اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو جو مذہب عطا فرمایا اس کا نام دین اسلام ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں دین و دین اسلام ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر، تمام مذاہب پر اللہ غلبہ عطا فرما دیں۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو، کفار کو یہ بات ناپسند لگے۔ تو دین اللہ کے ہاں اتنا بلند مقام والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد وہ دین اسلام کا پرچار اور دین اسلام کا غلبہ اور دین اسلام کا نفاذ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ خود اس دین کے لیے طرح طرح کی تکالیف اور مختلف قسم کی مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے برداشت کی۔ چنانچہ سیرت پڑھ کے دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے جب فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کے لوگوں کو بلایا اور پہاڑ پہ کھڑے ہو کے آواز دی کہ اے لوگو جمع ہو جاؤ، میں تمہیں ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ اب وہ ایک بلندی کا مقام تھا، جب بھی علاقے میں کوئی اہم بات پیش آتی، کوئی خوشی غمی کی بات پیش آتی تو لوگ اس چوٹی پہ چڑھ کے وہاں پہ لوگوں کو اعلان کر کے مخاطب کرتے کہ اے لوگو میرے پاس اہم خبر ہے، یہاں پہ جمع ہو جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام کو وہی علاقے والے جو 40 سال کی عمر تک آپ کو صادق بھی کہتے رہے، آپ کو امین بھی کہتے رہے کہ سب سے سچی ذات کسی نے دیکھنی ہو تو محمد بن عبداللہ کی ہے، سب سے بڑا امانت دار دیکھنا ہو تو یہ ہمارے معاشرے کا نوجوان محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہی ہستی جب اعلان کرتی ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے دنیا بھر کے انسانوں، اے میرے علاقے کے لوگوں، تم کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے۔ وہی صادق کہنے والے، وہی امین کہنے والے، وہی آپ کے پاس امانتیں رکھوانے والے، وہی آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کے دشمن بن گئے اور ہر طرح کی تکلیف دینے کی کوشش میں لگ گئے۔ تو دین اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات گرامی اور آپ کی اولاد کو اس دین کی وجہ سے، اس اسلام کی وجہ سے کیسی کیسی قربانیاں دینا پڑی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہی ہیں اور امید سے ہیں آگے سے کافر ان کو گھیر لیتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں کہ واپس مکہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ وہ اصرار کرتی ہیں کہ میں نے مدینہ جانا ہے۔ تو وہی کفار وہ اتنا ان کو ڈراتے اور دھمکاتے ہیں اور حتیٰ کہ ایک نیزہ بھی مارتا ہے جس سے وہ سواری سے نیچے گر جاتی ہیں، اور پھر ان کو وہ امید کی وجہ سے کوئی ایسی تکلیف پہنچی کہ ان کو خون جاری ہو گیا اور مدینہ منورہ پہنچ کے چند ہی ایام کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی، وفات پا گئی۔ تو یہ دین ہے، یہ اسلام ہے جس کے لیے نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی اور اس نے آ کے گریبان پکڑ کے کہا
کہ اے محمد تیری بیٹیوں کو طلاق دیتا ہوں، تیری بیٹیوں کو طلاق دیتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ دین اسلام کا ایسا بلند مقام ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قربانی کے لیے اپنے نبی کا انتخاب فرمایا، اور نبی کے بعد صحابہ اکرام کی کیسی کیسی قربانیاں ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو امیہ بن خلف جو آقا ہے، جو ان کا غلام ہے، وہ ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا ہے اور زخم پہنچاتا ہے اور سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا ہے اور دھوپ میں لٹا کے رکھتا ہے اور سزائیں دیتا ہے اور رسیاں ڈال کے باندھ کے لڑکوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ اس کو گلیوں میں گھسیٹو اور جو چاہو اس کے ساتھ سلوک کرو، اور پوچھتا ہے کیا اب بھی دین کو مانتے ہو، کیا اب بھی دین کے پیروکار ہو، کیا اب بھی محمد سے محبت کرتے ہو؟ تو بلال حبشی کی زبان پہ ایک ہی بات جاری ہے، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ادھر سے تکلیفوں کی بارش ہو رہی ہے اور ادھر سے احد احد کی صداؤں میں کثرت ہوتی جا رہی ہے۔ پھر یہ مقام ایسے ہی نہیں ملا کہ جب مکہ فتح ہوا نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا۔ اب یہ گھبرا رہے کہ بیت اللہ اللہ کا گھر اور میں غلام ابن غلام اور میرا قبیلہ بھی کوئی عزت والا نہیں، میں اتنا کمتر آدمی، اللہ کے نبی مجھے کیا فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا۔ پوچھا اللہ کے نبی میں کیا کروں اوپر چھت پہ چڑھ کے؟ فرمایا کہ وہی بات کہہ، وہی اللہ کی بڑائی بیان کر، وہی اللہ کی توحید بیان کر جو تو دھوپ میں پتھر کے نیچے دب کے اللہ کی توحید بیان کرتا تھا۔ اب بیت اللہ کے اوپر چڑھ جا اور وہاں پہ جا کے اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کو بیان کر۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فضائل اعمال میں واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، ایک عورت کے غلام ہیں، وہ ان کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر دھوپ کے عالم میں زرہ سینے پہ باندھ کے، لوہے کی زرہ باندھ کر ان کو گرم ریت کے اوپر لٹا دیتی ہے، اور کبھی انگارے بچھائے جاتے ان کے اوپر لٹا کے ان کو گھسیٹا جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب کو بلایا اور فرمایا کہ اپنی جو تکالیف تھیں، اپنی جو مصیبتیں تھیں اسلام کے آغاز میں، وہ تو تھوڑی سی مجھے ذکر کرو تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ انہوں نے عرض کیا امیر المومنین، ایک یہ ہے میں زبان سے بیان کروں، ایک یہ ہے کہ آپ میری کمر سے کپڑا ہٹائیں اور خود ہی ان اذیتوں کو دیکھ لیں۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ زمین کمر کے اوپر گڑے پڑے ہوئے ہیں اور نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس طرح کی کمر تو میں نے آج تک زندگی میں کسی کے نہیں دیکھی۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ امیر المومنین، جب مجھے تکلیفیں دی جاتی تھیں، مجھے انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، تو میرے خون سے اور میری چربی کے پگھلنے سے وہ انگارے بجھ جاتے تھے، لیکن وہ ظالم آگ کو نہیں بجھاتے تھے۔ اس کی وجہ سے یہ میری کمر پہ یہ نشانات ہیں، یہ گڑے کمر پہ اسی لیے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، یہ دین، یہ اسلام اللہ کے ہاں اس کا بہت بلند مقام ہے۔ نبی علیہ السلام نے تکلیفیں برداشت کیں، صحابہ اکرام نے تکلیفیں برداشت کیں، اور یہ امت اور ائمہ امت جنہوں نے اس دین کو، اس حدیث کو، اس قرآن پاک کو، ان تعلیمات کو ہم تک پہنچایا، ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں کتنی مشقت کے ساتھ، کتنی پریشانیوں کے ساتھ، کتنے فقر و فاقہ کے ساتھ انہوں نے دین کو سیکھا اور دین کو آگے پھیلانے میں پورا اپنا کردار